حضور دا عشق نصیب فرماوے. نعرے دا جواب دے نعرہ تکبیر، اچھی والد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاری اچھی والد نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پورا ٹائم جی جی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید ولد آدم وخاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو ذرا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن ڈالو پٹا محمد کی غلامی کا. آماہی جمعہ پیرت دے لب کھلوے سن جڈا تو آسے. میرے دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے در کھلوے سن جڈا تو آسے. تے جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھلوے سن جڈا تو آسے. ناشاد میں کو جھی کملی کو لگ ملوے سن جڈا تو آسے. شالا کلمہ پڑھ دے موتی آوے جڈا قبر منوں جمعرات ہووے کفن دفن دانی اہجا اڈو رحمت دی برسات ہووے. جڈا آڑ نکیر سوال کرن میرے کول حضور دی ذات ہووے. ساڑے منصف لب تے نات ہووے لجپال نبی دی شفاعت ہووے. چڑھ کوٹھے دے ویکھ فریدا گھر گھر بلدی اگ میں سمجھی ایک میں لٹی اتے لٹی ہے سارا جگ. حمد و صلاۃ و بعد معزز سامعین و ناظرین، اے محفل اصال ثواب دعا دی محفل ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس مرحوم و مغفور دی قبر دے کروڑا رحمت نزول عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس وچ اعلیٰ گھر اعلیٰ مقام عطا فرماوے. میرے دادا حضور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کچہری نصیب فرماوے. آمین تاکو یار. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے خاندان کو اہل بیت اطہار کو بڑا مقام بڑی عظمت بڑی شان عطا فرمائی. ایک جاڑے نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے تا اپنی شہزادی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور نے فرمایا میری دھی میں تیری شادی دے جہاڑے رکھ دیتے نہیں تے علی پاک دولہ پڑھ کے آوڑ والے دے. میری بیٹی میں نے دا کہ تیرے نوے کپڑے کہنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اگر آکھے تا میں مدینے دی مارکیٹ چوتے دے کتے شادی دا نواں جوڑا نہ گھنا وا. نبی پاک علیہ السلام تشریف گن مدینے دے بازار دے اندر ایک دکان تو کپڑے پہ خرید فرمیندے میں. یار دنیا دے وڈے وڈے مال وڈے وڈے پلازے وڈیا وڈیا مارکیٹاں اس دکانوں تو بندہ قربان کرے جس دکانوں تو محمد سنگھ اپنی شہزادی دی شادی دی شاپنگ پہ کرے نے.
نبی پاک علیہ السلام نے وہ شادی کا جوڑا کیتا گھر ہے اپنی دھی کو فرمایا نے میری بیٹی یہ رکھ دو جنہاں علی پاک دولہ پڑھ کے آوے نا زیب تن فرمائے بی بی پاک نے جوڑا گھر کے رکھ لیتا نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف گھن گئے تھوڑی دیر گزری دروازے دے دستک ہوئی آن والا سائلہ دے کہ میں سنے ہیں جے کو جتو خیرات نہ ملی ہوئے ان دروازے تو خیرات ضرور ملتی ہے بی بی پاک نے فرمایا آن والا تیڑا کیا سوال ہے عرض کریں دے کہ بی بی گھر دے اندر نوجوان بیٹی ہے ان دے کپڑے کہہ لیں اگر ایک جوڑا مل بنے اور بی بی پاک نے سوچا کہ کوئی پرانا کپڑا چاواں اس سائل کو دیواں ولی انہاں دے گھر قرآن نازل کیا بی بی کو آیت یاد آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون فرمایا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ تے راہ تے قربان نہ کرے سو او درجے دے نیکی تو کو کہنا مل سی بی بی پاک نے وہ نواں جوڑا شادی والا جو نبی پاک علیہ السلام کہنا ہے چاہ کے سائل کو لے دیتا سائل چلا گیا تھوڑی دیر گزری دروازے دے دستک ہوئی افتح لیا ابواب الجنہ اے وارثان جنت دروازہ کھولو بی بی پاک نے فرمایا اولا کون ہے عرض کریں دے بی بی میں تمہارے دروازے تا نوکر جبرائیل آیا کھنا جبرائیل کی میں آنا تھی عرض کریں دے بی بی اللہ نے جنت چوتانے کی تے شادی دا جوڑا بھیجے قبول کرو بی بی پاک نے وہ جوڑا وصول کی تا رکھ لیتا شادی والا جہاڑا آیا علی پاک دولہ بڑھ کے آئی بی بی پاک نے وہ جوڑا زیب تن فرمایا نبی پاک علیہ السلام تشریف گھن کے آئے نبی سے نے فرمایا میری بیٹی جڑا میں شادی والا جوڑا گھنا ہے وہ کتا ہے آج کی تھی بابا اب تواڈے نام دا میں صدقہ کر چھوڑے میں تواڈے نام دا صدقہ کر چھوڑے میں فرمایا نکاح تھی گیا مدینہ پاک کے اندر جتنے بھی یہودے دے گھر ہیں انہاں یہودے دے گھر دیا 70 عورتاں بی بی پاک نے مبارک جوڑے کو لے کے گیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی دے گیا جتھے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان جہان نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ او عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا اور حضرت علامہ کاشی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے نا یار بیٹی صورت ہے کہنا سادہ سا لہجہ ہے وہ کیا کسی نے کہا کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد حضرت علامہ کاشی رحمت اللہ علیہ آپ روزۃ الشہداء دے اندر لکھ دیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور جناب حوا کو جنت دے اندر داخل فرمایا نا تو حضرت آدم اور جناب حوا جنت دے اندر سیر ودے کرنے تے اپنے آپ کو بڑی عزت و احتشام دے مقام دے پینے کہ اللہ نے سب کو بڑی عزت بڑا مقام بڑی عظمت عطا فرمائی تو حضرت آدم جناب حوا کو لے کے فرمینے اے حوا اللہ نے دیکھو اتنا خوبصورت بڑھائے اتنا پیارا بڑھائے پوری کائنات دے اندر کوئی ایسی خوبصورت چیز اللہ نے نہ بڑھائی ہو سی جب حضرت آدم نے گال کی تھی تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل انہاں روحاں کو جنت الفردوس دے اعلیٰ مقام تے گھن کے ون جڑے ویلے جبرائیل روحاں کو جنت الفردوس دے اعلیٰ مقام تے گھن کے کیا تو جناب آدم جناب حوا کیا دے دینے کہ ایک خوبصورت تخت وچھو ہے وہ تخت ہوتے ایک خوبصورت شہزادی بیٹھے نے وہ شہزادی دے سر ہوتے ایک نور دا تاج ہے کنہ دے اندر دو نور دے گوشوارے نے حضرت آدم علیہ السلام پہ کہ حیران تھی وینے اور پوچھنا کرنے کہ اے جبرائیل ایک کینی صاحبزادی ہیں جبرائیل عرض کرتے سونا تو آدھی اولاد بھی جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی ذات پاک ہیں حضرت آدم فرمینے جبرائیل یہ جڑا سر تے نور دا تاج ہے یہ کیڑی چیز ہے جبرائیل عرض کرنے سونا انہاں دے شوہر مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک ہیں حضرت آدم فرمینے جبرائیل یہ جڑے کنہ دے اندر دو نور دے گوشوارے یہ کیڑی چیز ہے جبرائیل عرض کرنے سونا انہاں دے دو شہزادے ایک دنا امام حسن ہے بے دنا امام حسین ہے حضرت آدم فرمینے جبرائیل کیا اللہ نے انہاں کو میرے کنو پہلے پیدا فرمایا جبرائیل عرض کرے دے سونا اور یہ پیدائش کی 4000 سال پہلے اللہ نے انہاں کو بڑھا کے اپنے پوشیدہ علم چ رکھا جتھے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان جہاد نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا رات دنے یہ شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تسی ہور ڈٹھا اسی اور میرے مسلک امام نصیر ملت سید پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرمینے کہ آؤ در زہرا پر
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمینن کے گفتگو رفت در خانہ رسول درمیان صدیقہ و زہرا بطول آپ فرمینن کے نبی پاک علیہ السلام دا گھر رہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ بھی جلوہ فروز ہیں ماں اور بیٹے کے درمیان گفتگو تھی سیدہ کائنات نے اپنی اما عائشہ سین کو فرمایا گفت اے مادر من تو ظلم ذات کے من مزنیات جسم و مسلم اے امی جان میرا شان تو لیکن زیادہ ہے بیٹھے میں نا یار بی بی پاک نے فرمایا اے امی جان میرا شان تو لیکن زیادہ ہے اتھا کہ نمہ سین نے فرمایا میری بیٹی کوئی دلیل پیش کرو تو آپ نے دلیل پیش کی تھی فرمایا اے امی جان میں حضور علیہ السلام دی اکھا دی ٹھنڈا کام میں حضور علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا ہاں اے امی جان میں ہاں پیر دی بیٹی تو سیوے مرید دی بیٹی میں ہاں مصطفیٰ دی بیٹی تو سیوے صدیق دی بیٹی میں ہاں مقا دی بیٹی تو سیوے مطیع دی بیٹی میں ہاں مصدق دی بیٹی تو سیوے مصدق دی بیٹی میں ہاں محمد دی بیٹی تو سیوے امتی دی بیٹی ہی وسط میرا شان تو لیکن زیادہ ہے اتھا کہ اما عائشہ سین نے فرمایا میری بیٹی میرا شان تو لیکن زیادہ ہے بی بی پاک نے فرمایا اے امی جان تساں بھی کوئی دلیل پیش کرو تا آپ نے دلیل پیش کی تھی فرمایا اے میری بیٹی ایک جہاڑے تواڈے والد محترم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہا نیک بیویاں نیک گھر والے دے نال جنت وچ ویسن اے بی بی جنت تساں ویسو جنت وچ میں عائشہ ویساں من حمد باشم و طبا علی فرق درکن و اینگر آتلی فرق صرف اتنا ہوسی جڑے ویلے جنت وچ میں عائشہ ویساں ہاتھ میرا ہوسی دامن مصطفیٰ دا ہوسی جڑے ویلے جنت تساں ویسو ہاتھ دوارا ہوسی دامن علی المرتضی شیر خدا دا ہوسی اور تساں نسو میرا شان زیادہ یا تورا شان زیادہ اتھا کہ سیدہ کائنات آپ تھوڑا ساکت تھی گن خاموش تھی گن اکھاں وچوں آنسو آئے اما سیانے ڈٹھا جلدی جلدی اٹھ کے بی بی دے سر انور کو بوسہ دے کے فرمینن یا لیتنی شارتن فی رأسکا کاش اے بی بی میں تورے سر تحک وال وہاں افضل تساں افضل توڑا بابا افضل توڑی ساری اولاد ساری دا کوئی قدر کوئی قیمت کہنا ہی ساکو دا کوئی جاندہ کہنا ہی اگر ساکو عزت بخشی توارے باب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قدمہ عزت بخشی ہے اور یاد رکھو کائنات دے اندر جے کو جتھا عزت ملی ہے حضور دی وجہ نال ملی ہے تساں مسلمان بڑے ہوئے اہل ایمان بڑے ہوئے جنت حقدار بڑے ہوئے تو حضور دی وجہ نال اگر آج ایسا سید بنے ہیں لوگ ساری عزت کریں آج چلنے نظرانے لینے تا اے نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے اور پی نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائیں کہ مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستا سلامت کالی کبھی والے آقا تیرا آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے اور میں آیت کریمہ پڑھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ پاک فرمائے کہ میرا محبوب تسا مرد وچوں کہیں دا باپ نہیں ولکن رسول اللہ اور اے اللہ دے رسول ہے و خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں وقال اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تعالی ہر چیز کو اچھی طرح جانن والا ہے سمجھ لگی بھی یار تھکے بیٹھے ہوئے تو فرمایا کہ میرا محبوب تسا مردہ میں چکہیں دا باپ نہیں ولیکن رسول اللہ اور اے اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں وقال اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تعالی ہر چیز کو اچھی طرح جانن والا ہے اس آیت شان نزول سماعت فرماؤ اے آیت کیڑے موقع تے نازل تھی ایک حضور دے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ
اے بچپن دے عالم وچ غلامانہ طریقے دے نال وکدے وکاندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر تھے. جب حضرت زید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پہنچے تے آپ دے گھر والے کو پتہ چلا کہ سادہ پتر وکدا وکاندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہے. آپ دے والد، آپ دے چاچو، دیگر رشتہ دار سارے اکٹھے تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آئے. آ کے عرض کرے یا رسول اللہ سادہ پتر وکدا وکاندا تمہاری بارگاہ وچ حاضر ہے اور یہ ساری بڑی خوش نصیبی ہے، تسا بڑے صادقی ہوئے، بڑے امین ہوئے، لہٰذا سارے بیٹے کو سارے سپورٹ کر رہے ہو. یہ بچے دی ماں گھر دے اندر بڑی بے چین روندی پئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو آواز دی، بالکل چھوٹی عمر ہے، دوڑ لا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وچ حاضر تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انہاں کو جان دی کون ہے؟ سارے تے گنن دی خاطر ہے کھڑے. عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میرا والد ہے، میرا چاچو ہے، میرا ماموں ہے، میرا فلاں رشتہ دار، لیکن میں انہیں سارے کو چھوڑ سکتا، لیکن یا رسول اللہ ہن تمہارا دامن نہیں بھی چھوڑ سکتا. نتیجہ وال کیا نکلا؟ وہ سب کے سب حضور تے ایمان گنا ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو اپنا پتر بنا کے منہ بولا، بیٹا بنا کے سرکار کی بارگاہ وچ پلتے رہے. جب جوان تھے، بالغ تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کی شادی کی تھی حضرت زینب کے نال. رشتے وچ حضور دی پھوپھی دی بیٹی ہے. جب شادی تھی گئی تو نبھا نہ تھی سکا، نوبت طلاق تک آ گئی تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. عدت گزرن تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کے نال نکاح کیتا، شادی کی تھی تو یہود نے شور پاڑی تھا، یار دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نوح کے نال شادی کر کی تھی، نکاح کر کی تھے، کیونکہ حضرت زید کو اپنا منہ بولا پتر بنایا. اج نہ چھوڑیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر کی تھے. یہود نے بڑا شور پاتا، بجائے اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے میں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک فوراً آیت نازل فرمائی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا خبردار میرا محبوب تسا مرد وچوں کوئی دا باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، اور اے اللہ دے رسول وخاتم النبیین، اور آخری نبی، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانن والا ہے. یار بندہ قربان بنجے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہوتے اعتراض دشمن کھڑا کریں دے، لیکن جواب اللہ تعالیٰ پہ دے دے. فرمایا قیامت تک یہ اصول ہے، فرمایا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں تھی سکا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 بیٹے عطا کیتے. اور شیرگارگی کے عالم میں یکے بعد دیگرے فوت ہی گئے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری بیٹا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقال کیا تو حضور نے فرمایا اگر میرا پتر ابراہیم زندہ ہوئے تو وہ نبی بڑھیا. بے مقام تے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات نبی ہوئے نا. یا جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بڑھ سکے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کانی اکھ والا کتوں نبی تھی سکتے. انہیں جب نبوت کا دعویٰ کیا نا ساڑھے مرشد تاجدار گولڑا آلہ حضرت السید خواجہ پیر میرے علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ جان دے آپ مدینے پاک خواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کروائی. فرمایا اے میرے علی جلدی پیچھا پلٹ، قادیان دا دجال تعویلات فاسدہ دی کہتی دینا میں محمد مصطفیٰ دی شریعت کو کٹے نہ پیمان کو کا مقابلہ کر. تاجدار گولڑا واپس ہے گولڑے پاک کے اندر اسلام آباد کے اندر آپ نے تمام پیران نظام کو کٹھا کیتا، تمام علماء کو کٹھا کیتا. ایک پیر صاحب آپ نے خط لکھا ہونے مبیت کر کے نا تے آپ نے خط لکھا کہ پیر صاحب ختم نبوت حملہ تھی جو کہ ساڑھے نال آؤ بہر نکلو. اس پیر صاحب نے جوابی خط لکھا پیر میرے علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اے میرے علی تسا کیڑے چکراں پہ گئے ہوئے تا حکومتی معاملات ہیں، اگر اساں بیان نکلدا حکومت سے کو ٹھکڑے سی تسا اپنے سانے دکھاؤ کہ نذرانے وصول کرو یہ لنگر چلاؤ. تے پیر میرے علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا پیر صاحب والے پیری نہ تھی والے بغیر تھی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت حملہ تھی وے اسا بغیر کے مکل مار کے اپنے سانے دے بیٹھے رہو. پیر صاحب اسلام آباد تو چلے لاہور بادشاہی مسجد کے اندر 3 دی بیٹھے رہ گئے اور مرزا غلام محمد قادیانی کے اندر ہمت نہ تھی کہ پیر صاحب کا سامنا کریا، سامنے نہ آیا. 3 دی بعد انہیں خط لکھا اے میرے علی تساں بھی سورۃ فاتحہ دی تفسیر لکھو، میں بھی سورۃ فاتحہ دی تفسیر لکھنا جیدی تفسیر اچھی ہو سی اور سچا ہو سی. پیر صاحب نے فرمایا تو آ تو صحیح تو بھی کاغذ قلم رکھ، میرے علی بھی کاغذ قلم رکھ دے، تو بھی قلم کو حکم دے خود کا خود لکھے، میرے علی بھی قلم کو حکم دے خود کا خود لکھے. جیدہ
دا قلم خود بخود ایک سی ہو سچا ہو سی لیکن وہ سامنے نہ آیا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ان قریب مرزا غلام احمد قادیانی ذلتی موت پر سی صاحب وہ جڑے میرے کو موت آئی نا اور واش روم دے اندر اور لیٹرین دے اندر گندگی دے وچ لکھڑا ہے کو موت آئی میں پیر صاحب صاحب کش آپ فرمانے نے میرے مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا قبر چلا گیا میں سوچا یار وہ دی قبر دے وجا اور کش کے ذریعے دیکھا قبر جو میرا کیا حال پہ لے آپ فرمانے جڑے میرے میں قبر تے گیا کش کے ذریعے میں بیٹھے قبر دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی زنجیرہ دے نال جکڑا پہ اور کتے بھورے دی طرح بھوندا پہ تا حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں لا نبی بعدی میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا تاجدار گولا آدھا حضرت سید خواجہ پیر میرے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے جڑا بندہ ختم نبوت کا کام کرے نا اس سر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ ہوے جڑا بندہ ختم نبوت کا کام کرے اودے سر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ ہوے علماء فرمانے جڑا بندہ چھڑی گال ہی کرے نا ختم نبوت دی تو اللہ تعالی کو خالی نہیں لگدا ایک مولانا ضیاء الحق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اس سیالکوٹ دے بہت بڑے عالم دین ہیں بہت پرانی گال ہے میل سے ایک بندے نے آپ کو خط لکھا کہ حضور بولے موبائل دان کہنا کہ سب کو ٹائم دو تاجدار ختم نبوت کانفرنس محفل کراؤنی ساڑھے پر آ کے تقریر کرو تو مولانا ضیاء الحق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جوابی خط لکھا محفل دعوت کو میاں فلاں ٹائم فلاں جہاڑا فلاں ڈیٹ فلاں اڈے تو کو آ کے گھن ہو جائے آپ نے جڑا ٹائم دیتا نا آپ تشریف گھنا ہے میل سے اڈے دے لوگ آئے کھڑے ہیں پھول سٹے استقبال کی تاوا آوا کی دی بعد اچنا ہاتھ اچ نظرانہ پکڑا دیتا یہ حضور ایک بارے آمد دا نظرانہ ہے اور جڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس محفل ہے نا وہ کینسل تھی گئی ہے آپ نے فرمایا کیا وجہ میں کو خط لکھ چھوڑا میں اتنا سفر کر کے سیالکوٹ کو آپ نے فرمایا وجہ کیا بڑی کیوں کینسل کی ہوئے انہاں کہا صحیح ساڑھے نال بیٹھے قادیانی مرزائی جان دے وے قادیانی جان دے وے جڑے ختم نبوت دے منکر ہیں انہاں صاحب کو دتی دھمکی اگر تساں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرنے دے نا بس تہاڈی خیر کہنی مولانا ضیاء الحق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا میں پہلے تقریر کر رہا یا نہ کر رہا لیکن ہن میں تقریر کر کے ویسا لوگ آگا سی مہربانی کرو تہاڈے گھنٹے یا 2 گھنٹے دی تقریر ہوسی تساں چلے ویسو بعد کٹی سو دسا تے آپ نے فرمایا اچھا رسول والے اس علاقے میں نبی بدماش ہے انہاں کا صحیح نال علاقہ ہے اتھا کہنے نورا ڈاکو بہت بڑا بدماش ہے علاقے کے اندر بڑا ہوتا ہول نے لوگ ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا وہ میں کو نورا ڈاکو بول گیا لو نورا ڈاکو بیٹھے ہی اپنے دے کن میں چاہ کے پہر کڑے دینے آنے تے نورے بیٹھا اللہ خیر کرے اج مولی صاحب میرے تیرے تے آنا پہ خیر انہیں اٹھ کے استقبال کیتا بھئی عالم دین ہیں بزرگ ہیں تے نورا آکھڑ لگا مولی صاحب کی میں ہونا تھے مولی صاحب نے فرمایا نورے آما کہنا ہاں تیرے کو آما کہنا ہاں قال نبی دی عزت آ گئی ہے نورا میں جلال کھڑا کیا وہاں کا مولی صاحب ڈاکو ضرور پر بغیرت کہہ نہیں ڈاکو ضرور پر بغیرت کہہ نہیں کہ دی جرات ہے جو سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر کی نو کہہ دے تو جو تقریر شروع کرو پیچھے میں بھی تیاری کر کے آندا پیا انہوں جتنے بھی بدماش ہیں سارا اکٹھا کیتا مولی صاحب تقریر پہ کرنے نورا بیرو پارا کھڑا دیندے محفل ختم تھی گئی لوگ ونجٹ پہ گئے تے نورے آقا لوگوں تشریف رکھو مولی صاحب ایک محکمے کرو لوگ آقا پتہ نہیں نورا بھی تقریر کرو ہے اصل میں چھڑا ڈاکو ہے تقریر بھی کرو ہے انہیں جڑے ویلے میں کیتا نا اعلان کیتا ہے لوگوں خبردار ایک تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں کروئی ہے اج تو بعد جڑے مسلماناں دی طرف اکھ چا کرے سی اکھ کٹ چھڑے سان جڑا ہاتھ ودے سی ہاتھ پھان چھڑے سان جڑا لت ودے سی لت کٹ چھڑے سان لوگ اپنے گھر مولانا ضیاء الحق سیالکوٹی اپنے گھر نورا ڈاکو اپنے گھر چند عرصے بعد مولانا ضیاء الحق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے مبارک میں نا کتاب دا مطالعہ بیٹھے کرے نے ڈٹھو ایک شخص ہے نورانی چہرہ ہے سر تے پگڑی ہے دل میں عشق مصطفیٰ دی نگری ہے ہاتھ میں درود پاک تسبیح ہے آ کے مولانا ضیاء الحق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرنے ادھے حضرت میں کو پہچانے ہوئے آپ نے ڈٹھا آپ نے فرمایا سینکڑے دی تعداد وچ لوگ میرے نال سلام ملاقات کرے نے سلام کرے نے میں تے کوئی نہیں جاندا اد کرے نے سونا میں نورا ہاں او نورا ڈاکو آپ نے فرمایا نورے اے کیا وقسی کرم کتابے میرے دیرے تے لگایا وے صرف 2 گھنٹے تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے پہرا نہیں بھی رات کو گیا مقدر جاگے خواب وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوریا دل خوش کر دی نوریا دل خوش کر دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے نال لے اے بدماشا بھی چھوڑ دتن اے جو لٹے دے سے لوگوں کو وہ بھی چھوڑ دین اور محفل میں کرنے ہیں تاجدار ختم نبوت نعرے بھی لینے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل تھے او پی نصیر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ نور آنکھوں پہ تو چہرے اجالے ہوں گے نور آنکھوں پہ تو چہرے
والوں کے انداز نرالے ہوں گے تاجدار ختم نبوت ہاں چاہو یار پولیس حصہ کو جیسے تو اب کھول نہیں آتی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا صاحبو حضور دے نال وفا کرو حضور دے نال وفا دا رشتہ مضبوط اور مستحکم کرو جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے نال وفا کرے دے نا حضور کو چھوڑے دے نہیں بیٹھے ہوئے نا یار جڑا بندہ حضور دے نال پیار کرے نا حضور کو چھوڑے دے نہیں ایک ہندو آئی دلو رام ہندو دے بازار اچھڑ کے حضور دی نات پڑھ دیں انہیں ایک نات لکھی کہ حشر میں جب رحمت للعالمین کے معنی کھلے ساری خلق ہوگی شافی روزے جزا کے ساتھ انہیں آکھا جڑے والے قیامت نہیں آسی نا یہ ساری دنیا حضور دے کٹھے ہو سی اب انہیں ایک شعر لکھا صاحبی دیا ہوا جگہ تنگے ناراضی نہ تھی سو انہیں آکھا کہ حشر میں جب رحمت للعالمین کے معنی کھلے ساری خلق ہوگی شافی روزے جزا کے ساتھ انہیں آکھا جب ویلے قیامت نہیں آسی نا یہ ساری دنیا حضور دے کٹھے ہو سی ابو نے ایک شعر لکھا لے کے دل رام کو جب حضرت گئے غل ہوا کہ ہندو بھی ہے محبوب خدا کے ساتھ انہیں آکھا جب ویلے قیامت نہیں میں حضور دے کٹھے جنت وینا پہ امینا مسلمانہ نے شور پاری تھا یار مسلمان داستا ہے نماز روزہ زکاة اسا دا کیتی اے ہندو بھی حضور دے نال جنت پہ ہوئے دے تو ساری زندگی نات پڑھتا رہیا کوئی ہندو کو تھپڑ مارے کوئی پتھر مارے کوئی کیا تکلیف دے کوئی کیا تکلیف دے شام کو لو لوہان تھی کہ جب گھر ونے اندھے بیٹیاں اپنے اپنے دی حالت کو دیکھ رو کوئی ابا تو کیوں نہ دی نات پڑھ دی جب کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھنا لیکن اپنی بیٹیاں دی حق نہ سنے روجہ دی بازار کھڑ کے حضور دی نات کھڑا پڑھ دے ساری زندگی گزر گئی نات پڑھ دے کلمہ نہیں سے پڑھا لیکن حضور دے نال محبت عقیدت سرکار دی ناتا پڑھدا ہی لکھدا ہی آخری وقت دل رام دا نہ اے پیر ہلے نہ اے ہلے رشتہ دار بیٹھے نے ان دے ہوڑے روح پرواز تھی ویسی اچانک دل رام ہاتھ بات کے کھڑا تھی کھڑا لوگوں نے کہا دل رام تے کو کیا تھی گئے تیری تو ہوڑے روح پرواز تھی والی ہے دل رام اکڑ لگا جس محمد کی ساری زندگی میں نات پڑھتا نہیں اس سونا محمد آگے سرکار نے کلمہ پڑھا کہ حضرت ابو بکر دا پیر بھائی بڑھا رہی تھا مولا علی دا پیر بھائی بڑھا رہی تھا سرکار مننے لگے عرض کی تھی یا رسول اللہ مسلمان کی توے اور مسلمان اللہ ناتا نہیں تھی انجو سرکار نے نا رکھا کوسر علی کوسری وہ دی قبر لاہور دے اندر روح پرواز دی گئی اور ہندوں کو تو پتہ نہ روحانی طور دے اندر کیا پیا دی نے انہوں نے اپنے رسم و رواج مطابق دل رام کو جاتا غسل لیتا کفن پوایا وہ تلے لکڑی رکھے اتے دل رام کو رکھا وہ تے لکڑی رکھے تیلی جلائی لکڑیاں جلدے رہے لیکن دل رام دا ایک وال بھی نہیں سڑیا بھا کے نو پوچھا گیا بھا تے کو کیا تھی گئے اگر تو جلاوٹ تے آوے تا ملک جلا دینی ہے دل رام دا ایک وال بھی نہیں سڑیا بھا بھی جو آواز ہے تو ہم کو پتہ کہ نہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلام کا کفن میلا نہیں ہوتا یار ایک ہندو حضور دے نال محبت کرے سرکار دیا ناتا پڑھے آخری وقت سرکار کرم فرماویں وہ کو اپنا غلام بڑھاویں اپنا دیدار کراویں جب مسلمان بچہ مسلمانہ دے گھر پیدا تھی میں ہکن اذان تے بیکانے چے تکبیر پڑھی میں دیئے مبارک بھی تھی ہے خدا بچے دنیا دے آن والے تے مبارک ہوئے تو محمد عربی کا غلام بڑھ کے ہیں جب اسا حضور دے نال محبت کرے سو سرکار دے نال عشق کرے سو سرکار دے نال پیار کرے سو جب سارا آخری وقت ہوتی سرکار ساڑھو تے کرم نہ فرمے سن اور بابا جی فرمینے جب روح میری پیراہانے خاکی سے نکلی تو روزہ رسول سے آواز آئی او میرا فقیر آیا او میرا غلام آیا اے تیسری تب جب اسا حضور دے نال وفا کرے سو کی محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں صاحب حضور دے نال وفا کرو حضور دے نال وفا دا رشتہ مضبوط اور مستحکم کرو اپنی صورت و سیرت ایسی بناؤ لوگ پر اس صورت کو لے کے آتے یار واقعی محمد عربی دا غلام بھی آتے کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ جنگل چ ویندے پے تے جنگل دے شیر نے ڈٹھا بھئی ایک انسان اکیلا تنے تنہا دا پے انہیں حملہ کرنے دی کوشش کی تھی لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کو دیکھ کے ڈر رہے نہیں اساں چھوٹے جب کتے کیوں ڈر وینے ہیں نا کیونکہ ساڑھے ایمان کمزور ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کو دیں یا ابا الحارث اے حارث دے بیٹے تے کو پتہ کہ نہیں آنا مولا رسول اللہ میں حضور دا غلام ہاں
تو شیر نے نا اپنی دو ملاونا شروع کی تھی. انہیں آکھا اپنی زبان حال اگر تو محمد عربی دا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہاں. علامہ اقبال نے سارے فلسفے کو ہی شیر دے نچوڑے کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. صاحبو حضور دے نال وفا کرو, حضور دے نال عشق کرو. عشق بھی ایسا کرو جی میں حضرت عبد الرحمن جامی نے عشق کیتے ہیں. جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن جامی کو؟ آپ نے ایک فارسی کے اندر نعت لکھی کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے تے ویسا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعت ویسا. آپ جڑے میرے مدینہ پاک دی سرحد تے پہنچے, خواب وچ گورنر مدینہ کو حضور نے فرمایا اے گورنر فلاں قافلے دے اندر میرا غلام پیاں دے جن دا نام ہے عبد الرحمن جامی, او کو پکڑو کو میں محمد